میں آپ نے تقریر کی، میں نے مداخلت نہیں کی، میں نے تقریر نہیں کی آپ کے بارے میں۔ آپ کرپشن بتائیں مولانا صاحب میں نے کیا سر اس کے منہ پہ لگا دے دو، مولانا صاحب دے دو، ایڈریس کریں، ایڈریس آپ نے چیئر، تقریر کی، ہم نہیں بولے۔ آپ نے کور کمانڈر اور آئی جی کے بارے میں غلط باتیں کی۔ ایڈریس چیئر، آپ نے مولانا اپنے حق میں برداشت کرو، برداشت کرو۔ ابھی آئے ہیں گوادر کا سمگلر چور۔ بیٹھو بیٹھو تشریف رکھیں مولانا صاحب، مولانا صاحب، مولانا صاحب، مولانا صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بٹھائیں بٹھائیں مولانا صاحب کو بٹھائیں، چھوڑ دیں۔ علی محمد تشریف رکھیں پلیز، اپنا بیٹھے مولانا صاحب بیٹھیں پلیز، بیٹھے سارے کو پلیز کنٹینیو اپنے اسپیچ کے ساتھ اپنے۔ اوکے مولانا صاحب بس کافی ہے میرے خیال میں۔ مولانا کی تقریر کی میں شدید الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ چوکیدار مالک اچھا ہو تو چوکیدار اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ یہ گوادر کی گلیوں میں کی تقریریں یہاں مولانا صاحب نہ کریں۔ کور کمانڈر اور آئی جی صاحب اس ریاست، اس حکومت کا حصہ ہے۔ تجاویز اور ایسے ادارے جو اس صوبے کی بہت ذمہ دار شخصیات ہیں، ان کے بارے میں مولانا کی تقریر کی میں شدید الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ چوکیدار مالک اچھا ہو تو چوکیدار اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ یہ گوادر کی گلیوں میں کی تقریریں یہاں مولانا صاحب نہ کریں۔ کور کمانڈر اور آئی جی صاحب اس ریاست، اس حکومت کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے یہ پارلیمنٹ ہے وہ بھی ہمارے اس پالیسی ساز ادارے میں شامل ہیں۔ جو حکومت، جو بحث مباحثہ اس پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے اور چیف منسٹر اس پالیسیوں پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں انہیں اداروں سے۔ جب یہاں پہ آپ کھڑے ہو کر ایک واحد شخص مولانا صاحب آپ ہیں جو اس قسم کی غلط حرکاتیں کرتے ہیں، یہ گوادر کا جلسہ نہ سمجھو۔ یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے، ہمارے قائدین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، جیلوں کی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ ایڈریس دی چیئر پلیز، ایڈریس دی چیئر پلیز۔ جی جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر جی، جہاں تک اس واقعے کی تعلق ہے، اس پوری ایوان میں ہماری ممبران بیٹھے ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہوم سیکرٹری، کمشنر صاحب، کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، وہ لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ اور اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب نے بھی 2 دفعہ کال کیے ان کے لوائقین کو، جس میں چیف سیکرٹری صاحب موجود رہے، آئی جی صاحب، ہوم سیکرٹری، کمشنر صاحب۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو یہاں پہ اوپن کرنے کی ان کی باتوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ریاست اور چیف منسٹر صاحب یا ریاستی ادارے، لا انفورسنگ ایجنسیاں جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں، وہ فرائض، وہ کام اسی پہ کر رہے ہیں۔ سب کی ہمدردیاں ہیں، صرف ایک پارٹی کی نہیں ہے۔ جو پارٹی بنگلہ دیش میں دہشت گردی پھیلاتے رہے، کراچی میں دہشت گردی پھیلاتے رہے، یہ دہشت گردی آج صرف بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے، پورے ملک میں، پوری دنیا کے اندر یہ دہشت گردی کی لہر ہے۔ اس لہر کا مقابلہ، جیسے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کا، بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا، یہاں کے قبائل کا، یہاں کے جو لوگ اس پارلیمنٹ کے حصہ نہیں ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آؤ، پچھلے دفعہ جب ایک واقعہ ہوا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر مالک بلوچ کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں تمام مسائل پہ۔ یہ تمام سب لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں آ کر روزانہ ہم صرف اس ایشو پہ بحث کریں کہ جی یہ ہوا، یہاں پہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہوا، کتنے لا انفورسنگ ایجنسیوں کے ادارے کے لوگ شہید ہوئے، کیا مولانا صاحب نے یہاں فاتح پڑھی، کیا میجر ہرنائی میں شہید ہوئے، کیا اس کی ماں باپ نہیں تھی، کیا اس کی بیوی نہیں تھی، اس کے لیے آپ نے بات کی؟ ہزاروں کی تعداد میں کلات میں پرسوں رات حملہ ہوا، وہاں پہ ایف سی کے جوان شہید ہوئے،
کیا آپ نے اس کے لیے تعزیت کی؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ بات کرنا مولانا صاحب ہمیں بھی آتا ہے، ہمارے جو پارلیمانی حکومتی جماعت میں دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی آتا ہے، لیکن پوری حکومت کو، حکومت پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعظم، کور کمانڈر، آئی جی ایف سی، ہوم سیکرٹری، ڈی آئی جی، آئی جی، تمام ادارے کی دن رات یہ کوشش ہے یہ بچہ زندہ واپس آ جائے، جبکہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. کل اگر آئی جی ڈی آئی جی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ صادق آپ کل بولان میں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا. جب ادارے کسی کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ خدشات ہو سکتے ہیں کل، تو ان خدشات کے پیش نظر ہمیں اپنے سیکورٹی کا، اپنے ان بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ صرف یہاں ایک میں بتاتا چلوں آپ دوستوں کو کہ یہ چیف منسٹر کے خاندان، اس کے بچوں کو بھی اغوا کرنے کا پروگرام تھا ان لوگوں کا. یہ لیاقت لہری صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ان کے بچوں کے لیے بھی ٹارگٹ تھا. ایک ملزم پکڑا گیا ہے جس نے اس بات کا انکشاف کیا. میں یقین دلاتا ہوں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ ہم اور ہماری حکومت، مسلم لیگی دوست بھی بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پہ صوبے کے اندر، اتحادی ہیں وفاق میں بھی، صوبے کے اندر بھی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ بچہ باصلاحیت، باسلامت اپنے خاندان، اپنے بچوں، ماں باپ کے پاس آ جائے. دھرنے سے جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ خیر خواہ نہیں ہے اس بچے کا. مولانا صاحب آپ بھی دھرنے میں جا کر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہو، مشتعل کرتے ہو، اشتعال دلاتے ہو، یہ خیر خواہی کا راستہ نہیں ہے. خیر خواہی کا راستہ یہ ہے کہ انڈر ٹیبل ہمارے لا انفورسنگ ادارے جو ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس پہ دن رات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوم سیکرٹری کو آپ نے ابھی بلا کے 6 گھنٹے یہاں بٹھا دیا ہے؟ اگر 6 گھنٹے وہاں دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے اسی ایشو پہ، ہم نے ان لوگوں کا وقت ضائع کیا. ہم نے تمام دوستوں نے یہ تجویز دی ہے، اپوزیشن کے دوستوں سے بھی، میں ان کے پاس چلا بھی گیا. ہم نے کہا کہ جی جناب یہ چیف منسٹر آئیں گے اس ایشو پہ. چیف منسٹر نے کل رات 2 گھنٹے اس کے والدین کو سمجھایا، بتایا، حقائق بتائے کہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شکارپور، لانکانہ، نصیر آباد میں بہت ہوتے تھے. اس کو کا طریقہ یہ ہے، با اثر قبائلی لوگ، ان کا اثر ہوتا ہے، جن کا بارڈر پہ اس طرف بھی تعلق ہے، اس طرف بھی تعلق ہے. میں کہتا ہوں، میں نے زمرو خان کو ابھی کہا تھا کہ بھائی جاؤ آپ. میں کیپٹن عبدالخالق صاحب کو بھی درخواست کروں گا، آپ بارڈر پہ رہتے ہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے. اصغر ترین صاحب بیٹھے ہیں پشین سے، ان کا تعلق ہے اس علاقے سے، اثر رسوخ ہے. تو وہ بھی اپنے قبائلی سیاسی اثر رسوخ استعمال کریں، رابطے کرنے کی کوشش کریں. ہم اداروں سے مل کر کہ بھئی جہاں تک ہم تعاون کر سکتے ہیں، پوری ایوان اس بچے کی برآمدی کے لیے. اگر مولانا صاحب آپ کہتے ہو ابھی ہم پوری ایوان چلے جاتے ہیں چمن میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے حکومت کا، اس کو ان طریقوں پہ چلنے کا موقع دیں. دیکھیں یہ باتیں یہاں فلور پہ کرنے کی نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی جب میٹنگ ہوتی ہے، میں پارٹی کا بانی ہوں، میں سینئر آدمی ہوں، لیکن میں اس میٹنگ میں جا کر بیٹھتا نہیں ہوں، کیونکہ چیف منسٹر، کور کمانڈر صاحب، ہوم سیکرٹری، کمشنر، جو انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. یہ کہنا غلط کہ ڈپٹی کمشنر، ہوم سیکرٹری یا یہ سارے لوگ بے بس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حکومت مخلوط حکومت ہے بلوچستان کی. آپ کو جس طریقے سے، میں ایم پی ہوں مولانا صاحب، آپ کو بھی اتنے مرات ملتے ہیں. بات کھولنے کی نہ کھولنے دیں، ہم کوشش کرتے ہیں. میں آپ نے تقریر کی، میں نے مداخلت نہیں کی، میں نے تقریر نہیں کی آپ کے بارے میں. آپ کرپشن بتائیں. مولانا صاحب میں نے کیا سر اس کے منہ پہ لگام دے دو. مولانا صاحب دے دو، ایڈریس کریں. ایڈریس آپ نے تقریر کی، ہم نہیں بولے. آپ نے کور کمانڈر اور آئی جی کے بارے میں غلط باتیں کی. ایڈریس چیئر. آپ نے مولانا اپنے حق میں برداشت کرو. ابھی آیا ہے گوادر کا سمگلر چور. تشریف رکھیں مولانا صاحب. مولانا صاحب تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. بٹھائیں مولانا صاحب کو بٹھائیں. چھوڑ دیں. علی محمد تشریف رکھیں پلیز. اپنا بیٹھے مولانا صاحب بیٹھیں پلیز. بیٹھے سارے پلیز کنٹینیو اپنے اسپیچ کے ساتھ. اپنے اوکے مولانا صاحب بس کافی ہے میرے خیال میں. سارے کنٹینیو پلیز. انہوں نے کور کمانڈر،
आई जी के बारे में जो रिमार्क्स दिए मौलाना ने वो अदब किए जाए। जी जी बातें की सर जी। और आप वफादारी नभाओ अपने बिल्कुल हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। तुम्हें वफादारी जनाब, अब असेंबली का इजलास साहब, जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए आज के सेशन में किसी इदारे के मुतालिक या शख्सी किसी अशखास के मुतालिक इस्तेमाल हुए हैं, वो तमाम अल्फाज आज की कार्रवाई से हज़फ किए जाते हैं। मैं एक फाइनल रिमाइंडर वो तमाम पार्लिमानी लीडर्स को के सेशन के बाद आपसे गुजारिश है कि स्पीकर चैम्बर में तशरीफ लाएं ताकि आपको आज तक की जो भी प्रोग्रेस है इस लड़के की तलाश के मुतालिक आपको ब्रीफ किया जाए।